اور غور کریں میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. تو میلاد والے رسول کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن آیا حضور کے ساتھ. قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت ہو محفل میلاد میں. ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے, سارا قرآن ہی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ نقیب اعلان کر رہا ہوتا ہے سارا قرآن حضور کی نعت ہے, نعت کا کہہ رہا ہوتا ہے سارا قرآن حضور کی نعت ہے. تو پھر ان سے کہنا چاہیے نا پڑھے چند آیتیں, سنا پھر آپ شعر ہی رہے ہیں, چند آیات کی تلاوت کریں نا, مہربانی فرمائے. آپ نے کہا ہے نا سارا قرآن حضور کی نعت ہے, ذوق سے تلاوت کی جائے محفل میلاد میں. سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے, پر جن میں ذرا خاص وضاحت کے ساتھ حضور کا علم شریف ہے, فضائل ہیں, خصائل ہیں, شانیں. جن آیات میں چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہے, زلف واللیل کا ذکر ہے, سینہ علم نشرح کا ذکر ہے, حضور علیہ السلام کی نظر مازاق کا ذکر ہے, جس میں رسول پاک کے علم مبارک کا ذکر ہے, جس میں حضور کی رحمت کے تذکرے ہیں. یہ آیات تلاوت کی جائیں اور اچھا قاری تلاوت کرے, اور پھر تلاوت کر کے ان کا ترجمہ بالکل سادہ ترجمہ ہی قوم تک پہنچا دیا جائے, تو محفل میلاد میں یہ خوبصورت خدمت ہوگی. یہ میلاد شریف کرانے والے ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں گے, اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے. اور یہ بات یاد رکھ لیں, اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت عطا فرمائے گا. تو میلاد شریف کے اندر آپ اچھے قراء کو ضرور دعوت دیں, بہترین قرآن مجید کی تلاوت آپ سنیں, اور اچھے انداز میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی اس کتاب کی تلاوت سن. دوسری بات یہ کہ میلاد شریف میں نعت پڑھی جاتی ہے. نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف کو, بڑی سونی کر کے نبی پاک کی تعریف کی جائے, بڑی سونی کر کے. یہ نا میں کیا عرض کروں اس نعت خواں کی خدمت میں بھی جو اتنا اعلیٰ کام کر رہا تھا. وہ اس لائن میں کھڑا تھا جس لائن میں حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں, اس لائن میں تھا جس لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہیں. اس صف کا نمائندہ ہو کے کہاں اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھا ہے, 20,000 پہ 25,000 پہ, اتنا اعزاز والا کام, اور کہاں اپنے آپ کو گرا لیا اس نے, یہاں تک لے آیا اپنے آپ کو. نعت شریف تو جذبات تھے بندہ مومن کے, اور نعت کے لیے مشہور آدمی کی ضرورت نہیں, ذوق اور شوق کی ضرورت ہے. علاقے کے آپ بچوں کو کہیں وہ حضور کی نعت شریف پڑھیں, نبی پاک کا تذکرہ کریں, سونا کر کے حضور کا ذکر کریں. آپ کو پتہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کا قصیدہ لکھا ہے, تعریف لکھی ہے, پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھ دو, لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا, یا رسول اللہ آپ کی تعریف لکھی ہے, پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا پڑھیے, اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے. اتنا اعزاز نعت کا, اتنا اجر حضور کی نعت کا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعت پڑھتے تھے تو وہ نعت کیا تھی؟ کافر معاذ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام پر اعتراضات کرتے تھے نا, حضرت حسان بن ثابت شعروں میں ان کا جواب دیتے تھے. حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تھے, او نعت کا تو اپنا اعزاز تو پہچان یار, تو اپنی عظمت کو تو سمجھ, تیرا درجہ کیا ہے. جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو رسول پاک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے, اے اللہ روح القدس کے ذریعے, اے اللہ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما. حضور ان کی مدد کی دعا کرتے تھے کیونکہ وہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ اعزاز کتنا بڑا ہے, یہ مرتبہ کتنا بڑا ہے. بنو نجار بہت اعلیٰ قبیلہ تھا مدینہ منورہ کا. کاش میرے بیٹے حضور کی نعت پڑھنے لگے, کاش آپ کے بیٹے حضور کی نعت پڑھنے لگے, کاش ہماری بیٹیوں کی زبانوں پر نبی پاک کے ترانے جاری ہو جائیں, کاش یہ سلیقے سے, یہ باوضو ہو کر, یہ طہارت کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں بن جائیں. اس باپ کے مقدر جاگ گئے جس کی اولاد حضور کے تذکرے کرنے والی بن گئی.
وہ بڑے منصب پر فائز ہو گیا جس کے بچے نبی پاک کی مدح خوانی کرنے لگے، ثنا خوانی کرنے لگے۔ بنو نجار قبیلے کی بچیاں حضور مدینے آئے تو دف بجاتی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ وہ نا حضور کا ذکر کرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتی ہیں تو حضور ان کے پاس سے گزرے۔ تو ابو داؤد شریف میں جو حدیث کے لفظ ہیں بڑے کمال ہیں، بڑے میٹھے ہیں، ان میں جو رعنائی اور حسن کے جو جذبے ہیں اور جو ان بچیوں کے لیے اعزاز ہے اور نعت خواں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ وہ بچیاں حضور کی تعریفیں کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم بنو نجار کی قبیلے کی اعلیٰ بچیاں ہیں، ہمارے مقدر دیکھو، ہمارے پڑوسی کون بنے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اس لیے خوش ہیں کہ حضور ہمارے پڑوسی بن گئے، مدینے آ گئے، حضور ان کے قریب سے گزرے۔ تو ایک جملہ میٹھا، ٹھنڈا، پیارا، حسین ایک جملہ حدیث میں ملتا ہے، حضور نے کہا، نبی کریم ان کے قریب سے گزرے تو ان بیٹیوں کی طرف پلٹ کر دیکھ کر حضور فرمانے لگے میرا رب جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی ہی محبت ہے، ہن میں اپنی حیاتی تو قربان نہ جاواں، دیکھو محمد محمد پکیندے گزر گئی، اللہ جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی محبت۔ تو یہ نعت خوانی، نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ تو بڑا اعزاز کا کام۔